بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کے بعد وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں سوال کرنے شروع کر دیے۔ میں کون تھا، کہاں سے آیا ہوں، کیا کرتا تھا اور ان کے گروہ میں کیسے شامل ہوا، میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ ان میں سے دو چار کم بولنے والے تھے، کم عمر لڑکے سب سے زیادہ فحش کلامی کرتے تھے اور شاید اس طرح ثابت کرتے تھے کہ وہ بچے نہیں بڑے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے میرے جنسی تجربات کے بارے میں ایسے شرمناک سوالات بھی کیے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور پھر میرے لونڈیوں کی طرح شرمانے پر محظوظ ہوتے رہے۔ داڑھی والا چیف حرامی تھا اور باتوں سے خود کو جہاندیدہ ثابت کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس نے دنیا کا ہر برا کام کیا ہے، وہ ہر بری جگہ گیا ہے اور ہر برے شخص کے ساتھ برائی کر چکا ہے۔ اس کی باتوں میں آدھے سے کہیں زیادہ جھوٹ شامل ہوتا تھا، مگر سننے والے سب سچ مان کے معروب ہوتے تھے۔ کئی بار میں نے اپنے غصے کو ضبط کیا، ورنہ میرا جی چاہتا تھا کہ مار مار کے اس کا حلیہ بگاڑ دوں، لیکن باقی سب کے نزدیک اس کی ہر بات میں گالی بکنا اور ہر ایک کو گالی دے کے مخاطب کرنا کوئی اشتعال انگیز یا انوکھی بات نہیں تھی۔ میں نے اپنے بارے میں بہت جھوٹ بولا، ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے 10 جھوٹ بولے۔ 1 گھنٹے بعد میں نے نیند کا بہانہ کر کے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑائی۔ میلے اور بدبودار کپڑے مجھے بدن پر کانٹوں کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ جب میں گندے بستر کو فرش پر پھیلا کے لیٹا تو تکیے کی بو سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اسے ہٹا کے اپنی کوہنی کو سر کے نیچے رکھ لیا، مگر اس اذیت میں نیند آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ داڑھی والا اور اس کا ساتھی لڑکا ایک ہی بستر میں گھس کر سو رہے تھے۔ میں بہت دیر تک ان کے ہنسنے کی آوازیں سنتا رہا، مگر میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ مجھے اب اپنے آپ پر سخت طیش آ رہا تھا۔ میرا عشق ہوا ہو گیا تھا اور شادوں کا خیال مزید مشتعل کرتا تھا۔ اس وقت وہ سامنے آ جاتی تو میں اسے ذلیل کر کے اور اس پر لعنت بھیج کے واپس ڈاکٹر صاحب کے گھر چلا جاتا۔ مجھے اپنا بیڈ روم اور اس گھر کے ماحول کی خوبصورتی، راحت اور سکون یاد آ رہا تھا جس سے میں نے محض ایک لڑکی کے لیے اپنے آپ کو محروم کر لیا تھا۔ میں بے وقوف تھا کہ اس کی یہ شرط مان لی۔ کیا ضرورت تھی مجھے اتنا گرنے کی؟ اس سے کہتا کہ چلنا ہے تو چلو میرے ساتھ، ورنہ تم اپنی دنیا میں خوش اور میں اپنی دنیا میں۔ لیکن کیا یہ ممکن تھا؟ میں نے کچھ دیر بعد سوچا، جب میرے خیالات کی آتش فشاں کچھ سرد پڑ گئی تھی۔ نہیں، شادوں کو چھوڑنا تو خیر ناممکن تھا، مگر یہ ہو سکتا تھا کہ میں جلد از جلد اسے اپنے ساتھ لے کر اس جہنم قدرے سے نکل جاؤں۔ 1-2 دن تو عذاب جیلا جا سکتا ہے، اگر اس کے بعد شادوں کے ساتھ زندگی کا سارا حسن میرا ہو جائے۔ 1-2 دن کی آزمائش کچھ نہیں، مجھے 1 ہفتہ یا 1 مہینہ یہ سختی جھیلنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ ایک تجربہ ہی صحیح۔ پھولوں کی سیج پر سونے والے کو اندازہ ہو کہ کانٹوں کے بستر پر رات کیسے بسر ہوتی ہے۔ میرے خیالات کی رو بار بار پلٹ جاتی تھی۔ کبھی مجھے بیگم صاحبہ کا خیال آنے لگتا تھا، وہ یقیناً مایوس ہوں گی کسی مکڑی کی طرح۔ اس نے مجھے اپنے جالے میں پھنسا لیا تھا، وہ کیا سمجھے گی؟ اس کا جال کمزور تھا یا میں بزدل اور بیوقوف تھا؟ کیا سب مضبوط نظر آنے والی عورتیں اندر سے اتنی ہی کمزور ہوتی ہیں؟ ذرا سی حالات کی آزمائش، ذرا سا احساس محرومی، ذرا سی ترغیب، ذرا سی لذت گناہ کی کشش انہیں ایک وفادار بیوی اور عزت دار ماں کے درجے سے گرا کے وہ عورت بنا دیتی ہے جس کے نزدیک ذاتی خواہشات کی تکمیل اور تسکین اس کی عزت نفس اور ذمہ داری سے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ نہیں، ہر عورت ایسی نہیں ہو سکتی۔ کچھ عورتوں کے جذباتی استحصال اور انہیں کمزور کرنے والے حالات کے ذمہ دار خود مرد ہوتے ہیں۔ قصوروار ڈاکٹر صاحب بھی تھے جنہوں نے اسے صرف بیوی سمجھا، ایک عورت کے فطری تقاضوں کو نظر انداز کیا۔ قصوروار میں بھی تھا جس نے اسے زیادہ توجہ دی اور اس کے جذبات سے کھیل کے اپنا الو سیدھا کیا۔ شاید اپنی قوت تسخیر کی آزمائش کا تجربہ کیا تھا۔ اگر میں اپنی فتح کی تکمیل کے لیے 1 رات اور وہاں رہ جاتا، صرف 1 لمحے کے لیے مجھے یہ خیال بھی آیا، مگر پھر مجھے اس خیال پر شرم آئی۔ یہ بددیانتی ہوتی، محسن کشی ہوتی، اس گناہ کی خلش کا آزار باقی رہتا، میں ایک بے داغ ضمیر سے محروم ہو جاتا۔
نیند آنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ میں کروٹیں بدلتا رہا اور میرا دماغ وحشت اور بے سمت خیالوں کے صحرا میں بھٹکتا رہا۔ پھر اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی چیز لگی ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو مجھے دروازے سے کچھ فاصلے پر ایک تاریک سایہ سا دکھائی دیا۔ اس نے پھر مجھے کنکری مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ میں کھڑا ہو گیا۔ میرے آس پاس فقیر بڑے بے ہنگم طریقے پر پڑے ہوئے تھے۔ میں دبے پاؤں باہر نکلا۔ شادو ایک دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ وہ کشمکشائی مگر خود کو چھڑا نہ سکی۔ میں نے اسے دبوچ لیا۔ شادو، میں یہاں نہیں رہ سکتا، چلو میرے ساتھ، ہم نکل جاتے ہیں یہاں سے۔ اس نے میرا منہ دبایا۔ آہستہ بولو۔ میں نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ نہیں، میں نہیں ڈرتا کسی سے، تم کو چلنا ہوگا میرے ساتھ ابھی اسی وقت۔ وہ خوفزدہ ہو گئی۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ ہاں، اور تم نے انکار کیا تو بالکل پاگل ہو جاؤں گا، میں نے کہا اور اس کو اٹھا کے اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ اس نے ٹانگیں چلائیں اور مجھے مکے مارے مگر میں پرواہ کیے بغیر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ شور نہیں کر سکتی۔ اس نے میرے کندھے پر کاٹا اور ہاتھوں سے مجھے نوچا مگر میں نہیں رکا۔ وہ آہستہ آہستہ مجھے کوس رہی تھی اور گالیاں دے رہی تھی، ڈرا رہی تھی اور دھمکیاں دے رہی تھی۔ پھر رات کے سکوت میں ایک آواز گونجی جس نے مجھے ذرا سی دیر کے لیے پتھر کر دیا۔ شادو نے میرے اس ایک لمحے کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دھکیلا اور خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئی۔ زمین پر قدم رکھتے ہی وہ بھاگی اور اس دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی جس کے اوپر 3 فٹ تک چھت کا کٹہرا تھا۔ دوسرے لمحے شاہ جی کا تاریک سایہ نیم روشن آسمان کے پس منظر میں نمودار ہوا۔ اس نے مجھے کسی پتھر کے مجسمے کی طرح زمین میں نصب دیکھا اور اوپر ہی سے بولا، کون ہے اوئے؟ میں نے سر اٹھا کے حلق سے مردہ آواز نکالی، شاہ جی میں ہوں۔ میں کون؟ ناصر؟ جی شاہ جی، میں نے کہا۔ شاہ جی کے گھوڑے، کیا کر رہا ہے تو یہاں اس وقت؟ میں نے کہا، نیند نہیں آ رہی تھی شاہ جی، اس لیے باہر آ گیا تھا۔ نیند تو پھانسی کے تختے پر بھی آ جاتی ہے، جا سو جا اور دیکھ، خبردار جو مجھے پھر شاہ جی کہا، سب استاد جی کہتے ہیں۔ آئندہ خیال رکھوں گا استاد جی، میں نے کہا۔ نئی جگہ جی گھبرا رہا تھا، تھوڑی دیر ٹہل کے سو جاؤں گا۔ وہ اور کچھ کہے بغیر لوٹ گیا تو میری جان میں جان آئی۔ خوف سے میرا سارا وجود اندر سے بھی لرز رہا تھا اور میرے جسم پر اس خیال سے ٹھنڈا پسینہ بہہ رہا تھا، اس نے شادو کو میرے ساتھ نہ دیکھ لیا ہو۔ اگر اس نے فرار ہونے والی شادو کی ایک جھلک بھی دیکھ لی ہوتی یا اسے شک ہو جاتا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی تھا تو وہ مجھ سے ضرور پوچھتا اور اس کے سوال کے جواب میں یہ کہنا شامت اعمال کو آواز دینے کے مترادف ہوتا کہ استاد جی آپ کی نظر کو دھوکا ہوا ہوگا۔ فرق صرف ایک لمحے کا تھا، اس نے شادو کو نہیں دیکھا اور صرف مجھے دیکھا۔ شادو اب نقش بر دیوار بنی اپنی سانسوں اور شاید اپنے خوف اور غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ جی کے غائب ہو جانے کے بعد بھی میں کچھ دیر گیٹ اور برآمدے کے درمیان ٹہلتا رہا، اس خیال سے کہ شاہ جی کہیں سے چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہوگا تو مطمئن ہو جائے گا میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور میرے ارادے بھی غلط نہیں ہیں۔ شادو اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور مجھے گھور رہی تھی۔ اندھیرے میں ہونے کے باوجود میں اس کی دہکتی ہوئی آنکھوں کو اپنے قدموں کے ساتھ ساتھ ایسے حرکت کرتے ہوئے دیکھ سکتا تھا جیسے فلم کے کرداروں کی نقل و حرکت کے ساتھ کیمرے کا لینز بھی رخ بدلتا رہتا ہے۔ اس کی نگاہیں کانٹوں کی طرح میرے جسم میں چبھ رہی تھیں۔ بالآخر میں اس کے قریب گیا۔ اب میں اپنے وحشی اور بے لگام اندھے جذبات کی کوتاہ اندیشی پر شرمندہ تھا۔ شادو جی مجھے معاف کر دو۔ وہ مجھے عجیب سے نظروں سے دیکھتی رہی، ایسا لگتا تھا کہ صرف غصہ نہیں، اسے حیرانی بھی ہے اور شاید خوشی بھی کہ کوئی اس کے عشق میں دیوانگی کی اس انتہا تک پہنچا۔ میرے جذبات کی شدت میں ایسی وارفتگی اور پاگل کر دینے والی بلاغ خیزی ہے جو خفا بھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اشکوں کی نمی بھی چمک رہی تھی اور اس کے لب مسکرانا چاہتے تھے۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے کہا، ناصر کیا تم بالکل پاگل ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، کیا یہ بھی پوچھنے کی بات ہے شادو؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اپنے پیروں کے نیچے بچھی ہوئی گھاس پر بیٹھ گئی۔ دیوانگی کی محبت اور محبت کی دیوانگی دونوں سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ میں نے کہا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا،
تجھے عقل اور ہوش کے ساتھ حالات کو دیکھنا چاہیے۔ ناصر وہ مجھے سمجھانے لگی مگر اس کا انداز التجا کا تھا۔ آخر جلدی کس بات کی ہے؟ جلدی میں سوچے سمجھے بغیر قدم اٹھانے سے جو نقصان ہو سکتا ہے اس کا اندازہ ہے تجھے؟ ہمارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، ایک مستقبل ہے اور مستقبل محبت کا ایک خزانہ ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اگر احتیاط اور کفایت شعاری سے کام لیا ہم نے تو خوشیوں کا یہ خزانہ زندگی کی آخری سانس تک ساتھ دے سکتا ہے، اور مال غنیمت کی طرح لٹا دیا تو پھر ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ دل کا دامن خوشیوں سے خالی ہو جائے تو پھر اس میں دکھ آ جاتے ہیں، جیسے خالی مکان میں اسیب ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ میں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ شادو تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ آخر ایسا کبھی نہیں ہوگا، ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ وجہ نظر آتی ہے مجھے، وہ بولی، تیرے وجود میں جذبات کا آتش فشاں دہک رہا ہے۔ جب لاوا نکل جاتا ہے تو آتش فشاں بھی سرد پڑ جاتا ہے اور باقی رہ جاتی ہے صرف جذبات کی راکھ۔ میرے جذبات یہی رہیں گے ہمیشہ۔ پیار کا شعلہ کسی الاؤ کی طرح کچھ دیر بھڑکے اور خاموش ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آگ چاہے اتنی مدھم ہو جتنی دیے کی لو، مگر اسے روشن رہنا چاہیے، جیسے آتش پرستوں کے عبادت خانے کی آگ جو ہمیشہ جلتی رہتی ہے مگر محبت کو نہیں جلاتی۔ میں نے کہا، تم بڑی فلسفیانہ اور کتابی باتیں کرتی ہو، کتابوں سے ہی حقیقت شناسی آتی ہے، ورنہ عقل ایک ایسا آلہ بن جاتی ہے جس کو استعمال کرنا نہ آتا ہو۔ مگر یہ معاملہ عقل کا نہیں، عشق کا ہے۔ میں دماغ سے کیسے کام لوں جبکہ دل پر میرا اختیار ہی نہیں؟ میں نے اپنی بے بسی کا اعتراف کیا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یعنی تو چاہتا ہے کہ جو تو مانگے وہ آج اور ابھی مل جائے، ورنہ تو زبردستی طاقت سے چھین لے گا۔ صبر کے ساتھ انتظار کرنا اور قربانی دینا تجھے منظور نہیں، مگر مجھے اعتبار چاہیے ناصر کہ میں جس کی خاطر زندگی کو داؤ پر لگا رہی ہوں وہ کتنا بے غرض ہے، کسی توقع کے بغیر کب تک اور کہاں تک میرا ساتھ دے سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے میرے لیے؟ یہ تو وقت بتائے گا شادو۔ کون سا وقت؟ وہ خفگی سے بولی۔ کتنی عمر ہوگی اس محبت کی؟ شادی تک یا شادی کے بعد پہلی رات کی صبح ہونے تک، ہنی مون تمام ہونے تک، ایک دو بچے پیدا ہونے تک؟ یہ بے شرمی کی باتیں ہیں نا۔ ساری زندگی کی ضمانت بھلا کون دے سکتا ہے؟ اس کے باوجود ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اسے ان سوالوں کا جواب مل جائے، یہ یقین حاصل ہو جائے کہ محبت کوئی جذبات کی کلیئرنس سیل نہیں ہے کہ جذبات کا سٹاک ختم ہو تو دکان سونی ہو جائے۔ میں نے کہا، کیا تم یہ یقین دلا سکتی ہو مجھے محبت کیا دکانداری ہے؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، کچھ مردوں کے لیے ہے، ایک دکان نہ چلی تو دوسری کھول لی، یہ بھی اپنی وہ بھی اپنی شرح سے چار کا جواز بھی لے آتے ہیں، لانے والے چار بیویاں اور چار دکانیں، سب اپنی ملکیت۔ میں نے برہمی سے کہا، ایسا سمجھتی ہو تم مجھے تو لعنت۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں تو ایسا نہیں، ورنہ میں تیرے ساتھ جانے کا نہ سوچتی۔ کوئی اور ایسا جیدار پہلے ملا ہوتا تو شادو کب کی نکل گئی ہوتی۔ پاگل! میں نے اس کا ہاتھ ہٹا کے چوم لیا۔ میں واقعی پاگل ہوں، تم نے کر دیا ہے مجھے پاگل۔ دیکھ لو میری حالت، اور میں جو یہاں کھڑی ہوں اس وقت تیرے پاس۔ کیا میں بہت سیانی ہوں؟ اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ بس میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ سکھ پانے کے لیے دکھ اٹھانے کی کتنی طاقت ہے تجھ میں، ورنہ میں کبھی تجھ سے یہاں رہنے کو نہ کہتی۔ ایک رات میں گھبرا گیا۔ میں نے خفت سے کہا، میں ثابت کر دوں گا کہ میں دشت الفت کا وہ گھوڑا ہوں جو لوہے کے چنے چبا سکتا ہے، عشق کے کل کا بیل۔ وہ آہستہ سے ہنسی۔ شیر بن شیر۔ اگر میں شیر ہوں تو پیار کے سرکس کا تمہارے اشاروں پر دم ہلانے اور سلام کرنے والا تم واقعی بڑی بہادر ہو۔ ایسے مطمئن بیٹھی ہو جیسے تمہیں کوئی ڈر نہیں شاہ جی کا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ شاہ جی دیکھ لیتے تجھے تو بس یہیں قصہ تمام ہو جاتا۔ کس کا، میرا یا تمہارا؟ لیلا مجنو کے قصے میں کیا لیلا کی کہانی الگ ہے مجنو سے؟
میں نے کہا اچھا اس کہانی میں مجنوں کون ہے، لیلا کون؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جسے جنون ہو وہ مجنون اور جس کا جنون ہو وہ لیلا۔ اچھا اب جا کے سو جا۔ میں نے کہا پہلے تم جاؤ، ایسا نہ ہو کہ شاہ جی کو پتہ چل جائے۔ پتہ تو انہیں چل گیا ہوگا، وہ گھاس کا ایک تنکا چباتے ہوئے بولی۔ آخر وہ میرے کمرے ہی سے گزر کے آئے ہوں گے۔ میں نے گھبرا کے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تمہارا خالی بستر دیکھ کے وہ پریشان نہیں ہوئے؟ بستر خالی کہاں ہے، وہ ہنس پڑی۔ میں تکیے اور کمبل آڑے رکھ کے ان پر چادر ڈال آئی تھی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، یعنی ان کے خیال میں تم وہیں سو رہی ہو۔ ہاں وہ رات کو اکثر اٹھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں انہیں نیند نہیں آتی، بس ایسے ہی چھت پر ٹہلتے رہتے ہیں۔ کوئی ذہنی پریشانی لاحق ہوگی۔ دراصل جب سے ان کی بیوی غائب ہوئی ہے۔ تمہاری ماں؟ نہیں، ان کی بیوی میری ماں نہیں تھی۔ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ وہ ان کی بیوی تھی۔ شادو نے کہا اس کی ایک تصویر شاہ جی کے پاس ان کے کپڑوں کی الماری کے اندر لگی ہوئی ہے۔ میں نے کئی بار دیکھا کہ وہ الماری کھول کے کھڑے ہو جاتے تھے اور تصویر کو دیکھتے رہتے تھے۔ 2-3 مرتبہ میں نے انہیں ٹھنڈی سانس لے کر یہ کہتے بھی سنا کہ بدبخت کیوں چھوڑ گئی تھی مجھے آخر۔ میں نے کبھی پوچھا نہیں ان سے۔ پوچھا تھا ایک بار، بہت پرانی بات ہے۔ میں نے کہا کہ کیا یہ میری ماں ہے تو شاہ جی نے انکار کر دیا کہ نہیں تیری ماں ایسی نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ پھر یہ کون ہے، کیا یہ مر گئی ہے؟ تو انہوں نے بے خیالی میں کہہ دیا کہ ایسا ہی سمجھ لے۔ پھر اچانک ان کا موڈ بدل گیا اور انہوں نے مجھے جھڑک دیا کہ کیوں بک بک کرتی ہے بلا وجہ؟ خبردار جو آئندہ کوئی سوال کیا مجھ سے ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ ایسی کیا بات تھی آخر، اور تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ غائب ہو گئی تھی؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا بہت سے پرانے لوگ یہ جانتے ہیں۔ میں نے گھومتے پھرتے جو سنا اس سے پتا چلا کہ شاہ جی پہلے کسی کو چاہتے تھے مگر شادی کرنی پڑی میری ماں سے۔ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہی، وہ مجھے 1 سال کا چھوڑ کے مر گئی۔ اس کے بعد شاہ جی آزاد ہو گئے اس سے شادی کرنے کے لیے جس کو وہ چاہتے تھے۔ وہ کنواری بیٹھی تھی اسی انتظار میں؟ نہیں، اس کی بھی شادی ہو گئی تھی، لیکن میری ماں کی موت کچھ عرصہ بعد اس کا شوہر مر گیا۔ تقدیر نے دونوں کا راستہ صاف کر دیا۔ شادو کے لہجے میں تلخی آ گئی اور اس کا چہرہ نفرت کے جذبات کا آئینہ بن گیا۔ تمہارے خیال میں یہ تقدیر کا کھیل تھا یا تدبیر کا کمال تھا؟ اس کی نظریں مجھ پر مرتکز ہو گئیں۔ میرے خیال میں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ شاید تمہیں اس کا یقین ہے، میں نے کہا۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ پھر تم یہ کیوں سمجھتے ہو؟ شادو جی، ہر بات زبان سے نہیں کہی جاتی۔ تمہارا لہجہ اور تمہارے جذبات اس یقین کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تم اپنے باپ کو شاہ جی کہتی ہو جیسے وہ سب کہتے ہیں۔ وہ خلا میں دیکھنے لگی۔ سوچنے کی بات ہے ناصر کہ جس عورت کو اس نے اتنی مشکل سے حاصل کیا تھا اور جو اس سے اتنی محبت کرتی تھی، وہ شاہ جی کو کیوں چھوڑ گئی آخر؟ ہاں، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے شاہ جی کو کسی اور سے محبت ہو گئی تھی بعد میں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے ناصر؟ میں نے کسی فلسفی کی طرح اس سوال پر غور کیا۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں ناممکن کچھ بھی نہیں، یعنی دوسری بار بھی محبت ہو سکتی ہے کسی سے۔ ابھی مجھے زندگی کا کوئی تجربہ نہیں شادو، مگر میں سوچتا ہوں کہ وقت اور تقدیر کا کچھ بھروسہ ہر چیز بدل جاتی ہے۔ آدمی کے جذبات بھی، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ آدمی کی عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں جب وہ کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، بس دل آنے کی بات ہے۔ اسے میری بات سے سخت رنج ہوا تھا، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کل تو کسی اور کی محبت میں اتنا ہی پاگل ہو جائے جتنا آج میرے لیے ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا تھا۔ کیا تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا؟ فرض کرو کہ کوئی تمہیں مجھ سے 1000 درجے اچھا مل جائے۔ 1000 درجے کیا 1,00,000 درجے اچھا ہو کوئی مجھے کیا؟ اگر میں نے تجھے پسند کر لیا، کوئی ٹی وی پروگرام ہے کہ جہاں اچھا نظر آیا چینل بدل دیا؟ اسے منانے کے لیے میں نے کہا میں اور کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں، تو کہہ رہا ہے کہ محبت کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے، وقت کے ساتھ جذبات بدل سکتے ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا شادو جی، اور نہ میں اپنی بات کر رہا تھا۔ اس نے بے رخی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مگر تو اسے ناممکن نہیں سمجھتا نا؟ تو مانتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے وفا کوئی چیز نہیں، جو ساری زندگی کسی ایک محبت کے نام نہیں کر سکتے،
پتہ نہیں میں ایسا کیوں نہیں سوچ سکتی۔ شادو مجھ سے ناراض مت ہونا۔ اس کے لبوں پر ایک پھیکی بے جان مسکراہٹ آ گئی۔ کاش یہ میرے اختیار میں ہوتا، کاش یہ ممکن ہوتا کہ میں تجھ سے محبت نہ کرتی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو فائدہ اٹھا سکتا ہے میری مجبوری سے۔ وہ ایک دم پلٹی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے شادو نے ایسا کیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ گیا اور بستر پر گر کے وہ نہ جانے کتنا روئے گی۔ اس خیال نے میرے دل کو دکھ سے بھر دیا۔ اس کا دل انتہائی نازک، حساس اور زخم خوردہ تھا۔